انہاں دے اپنے تاثرات، لیکن سب تو زیادہ دلیرانہ، سب تو زیادہ مضبوط اور ٹھوس جواب وہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم دا سی رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے ایک ہی گل کی تھی، حضرت میں نہیں گلا جانتا بہت، میں نے یہ دسو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ دا انتخاب وہ محلے والیاں نے کیتا سی، رشتہ داراں نے رشتہ لبھیا سی، یہ رشتے دا انتخاب کس نے کیتا سی؟ فرمایا عمر، وہ تو رب نے کیتا سی۔ حضرت عمر کہنے لگے حضرت کمال نہیں ہو گئی، رب اتنا کو بھولا پاڑا ہے کہ نبی اتنا پاک ہو گئے کہ اس تے کائنات دی طہارت ختم ہے، پاکیزگی ختم ہے، لوگ جڑے اس پیغمبر دے دروازے دے آ جاندے ہیں وہ اتنا مقدس تے پاکیزہ ہو جاندے ہیں کہ رب دے فرشتے انہاں نوں سلام پیش کرتے ہیں، چے جائے کہ میرا پیغمبر امام الانبیاء محبوب کبریا کائنات دا دلہا اور معراج دیاں سیرا کرنے والا وہ پیغمبر، کیا شان ہے اس پیغمبر دی، اس پیغمبر تے طہارت ختم ہے۔ اگر پیغمبر تے طہارت ختم ہے تے پیغمبر دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ تے طہارت بھی ختم ہے، اس تے تقدس اور پاکیزگی بھی ختم ہے۔ اور حضرت عمر کی زبان تو سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعنی یہ جملہ نکلیا۔ اور میرے پیغمبر مدینہ منورہ بڑے پریشان، اور جس دے کارے میں دے الزام لگ جان وہ آدمی دی کی سوچ ہوئے گی، دوست آدمی کی، یعنی پورا مدینہ منورہ سوگوار پریشان، ہر آدمی پریشان۔ اور پھر جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا، حضرت عمر بن خطاب نے گل کہہ کے پیغمبر دے سامنے اپنے جذبات دا اظہار، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور پھر سیرت یا کتابہ دے اندر آندہ جے میرے پیغمبر صحابہ دے نال مشورے کر دین، اونا دے نال بعض پرس، اونا دے نال اظہار خیال، اونا دے نال گفتگو فرما دین۔ جس ویلے میرا پیغمبر اپنے صحابہ کی طرح متوجہ، سیدہ عائشہ اپنے اللہ دی طرح متوجہ ہو گئیاں، اے اللہ میں تیری بندے میں عائشہ، آج مدینے دے لوگ میرے تے الزام لگا دے پین، میرے تے گلہ کر دین، میری کردار کشی کر دین، اے اللہ میریاں فریادہ تیرے سامنے، میریاں مناجاتہ تیرے سامنے، میریاں آہوزاریاں تیرے سامنے۔ سیدہ فرما دیا او دن بڑے عجیب و غریب دن سن، میریاں آنکھیاں تے آنسو ختم ہو گئے، رو رو کے میں اس وقت دی منتظر سا کہ کدوں میرا رب میری دستگیری فرمائے گا، میری مشکل کشائی فرمائے گا، کدوں میرا رب میدان دے اندر آ کے تے اپنی عائشہ نو حوصلہ دے گا۔ سیدہ فرما دیا نے میرے پیغمبر دا لوگاں دے نال مشورہ، لوگاں دے نال رابطہ، تے عائشہ دا رب دے نال رابطہ، سبحان اللہ۔ سیدہ اپنے انداز دے اندر رب دے نال گلے بھی تے شکوے بھی رب دے نال گلاں کر دیا نے، تیری کریمی کے آسرے سے ہم فقیروں کی زندگی ہے، تیری کریمی کے آسرے سے ہم فقیروں کی زندگی ہے، عروج بخشا ہو جن کو تو نے، عروج بخشا ہو جن کو تو نے، وہاں خیال زوال کیسا، اے اللہ جنہوں تو عزت دے میں، تو عروج دے میں، تو شانہ دے میں، ہے کوئی دنیا دے اندر اس عروج نو زوال دے اندر تبدیل کر سکے؟ اے اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ بھی تیری شان، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بھی تیری شان۔ ساری کائنات جمع بھی ہو جائے نہ کسی نو عزت دے سکتے جائے، ساری کائنات جمع ہو جائے نہ کسی نو ذلیل تے رسوا کر سکتے جائے، اے اللہ میری فریادہ تیرے سامنے۔ پھر میرے رب نے عمر دے ان الفاظ نو قرآن بنا کے حضور تے بھیجیا، کی بنا کے؟ جبریل امین آ گیا، ایک مہینہ گزر گیا ایسے پریشانی دے اندر، نبی پریشان،
امی عائشہ پریشان، حضرت ابوبکر پریشان، والدہ ام رومان پریشان، صحابہ پریشان، پورا مدینہ منورہ پریشان۔ اللہ اکبر، ایک مہینہ گزر گیا اور رب دیا بھی اپنی حکمتاں نے، جدو ایک مہینہ گزریا پھر اس تو بعد میرا رب اللہ اکبر کبیرہ یا حی یا قیوم عمر دے الفاظ رب نے قرآن بنا کے تے حضور تے نازل فرما دیتے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یا اللہ اے جملے تے عمر ابن خطاب دینے، اللہ فرما دینے میں قرآن سے اس واسطے عمر دے الفاظ نازل کرن لگا، جاری کرن لگا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے عمر دا رب دے نال تعلق کتنا ہے۔ اللہ فرما دین اے الفاظ عمر دینے میں قرآن نازل کرن لگا، اوے دنیا والے ہو نہ میں قرآن بدلاں گا نہ میں عمر دے الفاظ بدلاں گا، الفاظ عمر دے ہوں گے، قرآن خدا دا ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان